بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ارواء الغلیل انشاءاللہ 6 نمبر حدیث کا آج مذاکرہ کریں گے کہ بھائیوں نے اس کی زیادہ سندیں جمع کی ہوں گی، راویوں کے اقوال بھی، تو اور 7 نمبر حدیث کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی شیخنا روح اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارواء الغلیل کی حدیث نمبر 6 تھی۔ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ۔ اس حدیث کو امام ابن حبان سے بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 907 من طریق محمد ابن عمر ابن علقمہ۔ اس سند کے ساتھ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اس کو ترمذی، حاکم، صرف امام ترمذی اور حاکم سے نقل کیا تھا۔ اس کی تیسری سند ہم نے امام ابن حبان سے تلاش کی ہے، جو وہی سند ہے جو میں نے دہرائی ہے، من طریق محمد ابن عمر ابن علقمہ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین 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 الی آخر الحدیث۔ تو یہ ایک اور سند ہمیں ملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، لیکن یہ حدیث ہے عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اور یہ انس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ جابر ابن سمرہ میں مسند طیالسی اس نے نقل کیا ہے 1756 نمبر، اور نسائی میں 1246 نمبر، اور بخاری نے ادب مفرد میں انس سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس امام بخاری نے، شیخ البانی نے صرف ایک سند ذکر کیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب ہم نے اس کا تلاش کی تو یہ انس کا بھی ملا اور جابر ابن سمرہ کا بھی ملا۔ اور راوی پر بحث یہ ہے کہ جو جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق ہے۔ عبد الرحمن ابن اسحاق علماء نے اس کو کہا ہے کہ عبد الرحمن ابن اسحاق وہ مجہول ہے، لیکن ابو المثنى معاذ بن المثنى اس کے تابع ہو چکا ہے، لیکن یہ صحیح ہو گیا، بھی صحیح۔ اور امام ترمذی نے کہا کہ حسن غریب من هذا الوجہ، یہ ربعی بن ابراہیم عبد الرحمن ابن اسحاق، اس نے کہا کہ من هذا الوجہ حسن غریب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخنا حدیث نمبر 7 پڑھیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں کیا اس پر دراسہ کیا ہے؟ بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7 ارواء الغلیل وبعض فی الخطب والمکاتبات فعلیہ فعلہ علیہ السلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں اما بعد اور اپنی کتابت یعنی خط و کتابت میں بعد اما بعد کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ صحیح لیکن بلفظ اما بعد، وقد ورد ذلك عن جماعت من الصحابة منهم اسماء بنت ابی بکر واختها عائشة وعمر بن تغلب وابو حمید الساعدی والمسور بن مخرمة وابن عباس وابو سفیان وعائشة ايضا وجابر، وقد اخرج البخاري الاحاديث الستة الاولى في مكان واحد وترجم لها بقوله باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما بعد. اما حديث اسماء فهو في كسوف الشمس وفيه فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد الحديث. وقد سقته بتمامه وخرجته في كتاب الخاص بصلاة الكسوف. وأما حديث عائشة فهو في قصة صلاة التراويح في رمضان وفيه فتشهد ثم قال أما بعد فإنهم لم يخف على مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وقد خرجته في رسالة صلاة التراويح. وأما حديث عمر بن تغلب فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال
أو بشيء فقسمه فأعطى رجلا وترك رجلا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد الحديث. وأما حديث أبي حميد فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. وأما الحديث المسور بن مخرمة فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. وأما حديث ابن عباس فقال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلسه جلس فمتعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد الحديث. وأما حديث أبي سفيان فهو حديث طويل في تحدثه مع هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وفيه قول هرقل لو كنت عنده لغسلت عن قدمه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. الحديث رواه البخاري في أول كتابه ومسلم. وأما حديث عائشة الثاني فهو في قصة الإفك وفيه أما بعد يا عائشة الحديث رواه البخاري في التفسير وغيره ومسلم في آخر كتابه. وأما حديث جابر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه الحديث وفيه ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله الحديث هذا. وروى البخاري في الأدب المفرد عن هشام بن عروة قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلما انقذت قصة قال أما بعد وإسناده صحيح. माशाल्लाह शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इस पर बड़ा मुफस्सल दरासा किया है। आपने हर चीज़ को असल किताबों से देखना है और फिर मज़ीद फ़वाइद हदीसिया इलल जरह तदील सनदी उसूली मतून के फ़वाइद फ़िक़्हुल अबवाब के तराजिम सब कुछ जमा करना है मज़ीद इंशाअल्लाह। आप देखेंगे इसी तरह शरह सदर हो जाती है।